تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دوہرے جاہلیت کے خاتمے کا اعلان فرمایا۔ اس میں ایک چیز تھی، نسل، رنگ، برادری، خاندان اور فیملی پر تفاخر۔ قریش کے لوگ غیر قریشیوں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، عرب کے لوگ غیر عرب کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے تھے، فصیح و بلیغ سمجھتے تھے، دوسروں کو گونگا سمجھتے تھے، دوسروں کی کوئی حیثیت ان کی نگاہ میں نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے رنگ نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا سمجھے جانے والی اس رسم کا، جاہلیت کی اس نشانی کا خاتمہ کیا، اور عجیب طریقے سے کیا۔ جب مکہ فتح ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کا سارا اختیار آ گیا، چابیاں منگائی گئی، سارا کنٹرول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا، اللہ کے گھر بیت اللہ سے بت صاف کر دیے گئے، دھو کر اس کو پاک کیا گیا۔ جب بیت اللہ بتوں سے پاک کر دیا گیا، اب باری آتی ہے اعلان کرنے کی، ایک اللہ کی کبریائی کی، بڑائی کی، عظمت کی۔ تو کسی قریشی کو نہیں بلایا گیا، کسی عربی کو نہیں بلایا گیا، خاندان کے اعتبار سے کسی اونچا سمجھے جانے والے انسان کو نہیں بلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے کہا آگے آؤ۔ بلال تو رنگ کے اعتبار سے بھی اچھے نہیں ہیں، جسم کے اعتبار سے بھی اچھے نہیں ہیں، خاندان کے اعتبار سے بھی اونچے نہیں ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، غلاموں کی حیثیت ہی کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے کہا آگے آؤ۔ اللہ کے روایات میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا، اللہ کے نبی نے اپنا کاندھا پیش کیا، نبیوں کے سردار نے، کائنات کے سردار نے، پاکیزہ انسان نے اپنا کندھا پیش کیا، کہا میرے کندھے پر قدم رکھ کر بیت اللہ پر چڑھو۔ بیت اللہ پر چڑھایا اور کہا اب تم نعرہ تکبیر بلند کرو اور اللہ کی ایک ہونے کی گواہی دو۔ دیکھیے آپ کیسے رنگ اور نسل کی ساری جاہلیت کی چیزوں کو آپ نے یکدم ختم کر دیا۔ عجیب بات ہے، قریش کا ایک سردار اس وقت موجود تھا جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں مسلمان ہوا ہے، بعد میں صحابی بنا ہے۔ اس نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ ایک حبشی، غیر عربی، رنگ و نسل کا نیچا، خاندان کے اعتبار سے نیچا، آزاد کردہ غلام، بیت اللہ پر اس کو چڑھا دیا گیا ہے، اس نے اپنی آنکھوں پر یوں ہاتھ رکھے اور کہا ہائے میرے ابا۔ بات سنیے، کہہ رہا ہائے میرے ابا، اچھا ہوا آپ اس دنیا سے یہ منظر دیکھنے سے پہلے چلے گئے، اس دنیا سے یہ منظر دیکھنے سے پہلے آپ چلے گئے۔ ایک غلام کالا کلوٹا بیت اللہ پر چڑھا دیا گیا ہے، اچھا ہوا آپ نے یہ منظر نہیں دیکھا، آپ خوش قسمت ہیں۔ یہ قریش کا سردار کہہ رہا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسی نسل، رنگ پر فخر کرنے والی چیزوں کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے۔ آج بھی دنیا میں ترقی یافتہ دنیا ہونے کے باوجود رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے کو اونچا نیچا سمجھنا آج بھی موجود ہے، اگرچہ اس پر کتنی لیپا پوتی کی جائے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا خاتمہ کیا، اور پھر ہمارے درمیان اسلام میں جتنی یہ چیز ہے شاید کسی اور میں ہو، مساوات، برابری،